بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت آپ تمام حضرات کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کے اس دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کو تقریباً خوراکیں ایسی ہو گئی ہیں اور دور ایسا چل رہا ہے کہ وہ گھریلو خوراک عموماً لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ بازار کا کھانا اور فاسٹ فوڈ وغیرہ یہ زیادہ تر عوام الناس میں مقبول ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو طرح طرح کی جو ہے وہ بیماریاں اور کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص فاسٹ فوڈ وغیرہ استعمال نہیں بھی کرتا، پھر بھی عمر کا تقاضا یا ویسے ہی قدرتی بھی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کسی نہ کسی عضو میں اس کو اکثر اور خواتین کو جو ہے وہ شکایت رہتی ہے کمر کے درد کی، یا معمر حضرات کو جوڑوں کے درد کی، گھٹنوں کے درد کی شکایتیں رہتی ہیں، یا کسی اور بدن کے کسی بھی حصے میں الغرض ایسا کوئی درد ہو یا تکلیف ہو جو مطلب بغیر دوائی اگر استعمال کر لی جائے تو اس سے تو صحیح ہو جائے، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ مطلب ایک مستقل درد یا تکلیف آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو، تو اس کے لیے میں آج آپ حضرات کے لیے 90 نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو بتائی گئی ہے درد کی شفا کے لیے اور درد سے تکلیف سے آرام کے لیے، وہ میں آپ آج حضرات کو بتانے کے لیے آیا ہوں، اور اس کا میں پورا آپ حضرات کو انشاءاللہ وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ دعا بھی آپ حضرات کو بتاؤں گا، اور اس کو پڑھنے کا اور اس کو وظیفے کو کرنے کا مکمل طریقہ بھی آپ حضرات کو میں انشاءاللہ العزیز ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کریں، یا اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس وظیفے کے بارے میں یا دیگر کسی مسائل کے بارے میں تو انشاءاللہ العزیز آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے وہ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس چینل پر میں پہلے بھی تاکید کر چکا ہوں کہ اس چینل پر کوئی تعویذ، گنڈے یا جیسے کہ عاملین کا طریقہ کار ہوتا ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ حضرات کو نہیں بتائی جائے گی، بلکہ صرف اور صرف قرآنی یا نبوی جو نسخے ہیں، جو وظائف ہمیں بتائے گئے ہیں انشاءاللہ العزیز اس چینل پر صرف وہی آپ حضرات کے لیے میں لے کر آتا رہوں گا۔ تو اسی وجہ سے میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ عاملین، دیکھیں، عاملین کے پاس جانے سے اور ڈاکٹروں کے پاس جانے کا کوئی انکار نہیں ہے، اس شریعت میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں ہمیں جو ہے وہ جو فری کی اور انتہائی مجرب چیزیں جو ہمیں بتائی ہوئی ہے وہ ہم کیوں نہیں استعمال کرتے، جو کہ نہ صرف مؤثر بھی ہوتی ہیں بلکہ دائمی طور پر جو ہے وہ انسان کی صحت یابی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اس سے ہمارے اکثر مسلمان جو ہے وہ انجان رہتے ہیں اور آشنا نہیں ہوتے، تو اسی نیت کے ساتھ میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں کہ تمام مسلمانوں تک یہ چیزیں بھی پہنچے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتائے، جو نبوی علاج ہے، نبوی سنت سے جو علاج کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ حضرات کو لاؤں۔ تو چلیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو بغیر ٹائم ضائع کیے اور بغیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، تو اس وقت آپ حضرات اپنی اسکرین پر ایک دعا دیکھ رہے ہوں گے، مسلم شریف جو حدیث کی مستند اور بڑی کتابوں میں آتی ہے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، میں آپ حضرات کو پڑھ کے بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ویڈیو پوری دیکھیں، جو بعض لوگ جو ہے وہ ویڈیو بس آدھی ادھوری دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیچ میں سے دیکھ کر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ عمل کو کرنا کیسے ہے۔ عمل تو انہیں پتہ چل جاتا ہے لیکن اس کے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ ان کے علم میں نہیں آتا، جس وجہ سے وہ اپنی طرف سے جب کرتے ہیں تو پھر اثر اس کا ظاہر سی بات نہیں ہوتا، تو خدا نہ خواستہ پھر وہ متنفر اور بدگمان ہو جاتے ہیں، اور معاذ اللہ ایسے کلمات بھی دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ یہ قرآنی دعائیں معاذ اللہ کسی کام کی نہیں ہیں یا اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ تو ناظرین، اسکرین پر جو یہ دعا موجود ہے جو آپ حضرات کو میں نے لکھ کر دکھا رکھی ہے، اس دعا کو سب سے پہلے میں پڑھ کر دکھا دیتا ہوں۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر بہ۔
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ اچھا ناظرین، اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کو دیکھیں۔ اس دعا کو آپ نے حضرات نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کسی بھی عمل، کسی بھی وظیفے کے لیے جو ہے وہ مجرب اور اس کے قبول ہونے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ تو اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر بہ، یہ دعا آپ حضرات نے 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر جو ہے وہ ہتھیلیوں پر اس کو مطلب شف کر کے دم کر دینا ہے۔ دم جب آپ حضرات کر دیں تو ہلکا ہلکا وہ اسے کہتے ہیں نا دھتکار دینا، اس طرح ہلکی ہلکی مطلب دھتکار دینا جسے کہتے ہیں کہ تھوکنا، دھتکار دیں اپنے ہاتھوں پر، اور دوبارہ مطلب آخر میں بھی درود شریف پڑھ کر 7 مرتبہ یہ کر دیں۔ اور جس جگہ پر آپ کو درد ہے، ٹانگ میں، کمر میں، گھٹنوں میں، جوڑوں میں، سر میں، جہاں پر بھی آپ حضرات کو تکلیف ہے وہاں پر اپنے ہاتھ کو کیا کر دیں؟ پورا پھیر دیں۔ اور آپ ایک دفعہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، بار بار بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔